جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز اس کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل اے پدرائے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زارو زار رونے لگے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال کر دیکھا کہ مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ اور بھی دونوں زار و قطار رونے لگے۔ آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے۔ روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضوع وہ جاتے وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر روتا، اور ہوش و طور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ وزاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت تک سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں، اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا، اور وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں گے۔ بس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کوئی پہاڑوں میں ڈال دیں تاکہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر حال تجارت کر کے کھائیں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ بس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میوے کی بیٹوں کو فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے، مگر حضرت شیش علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کے دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں شرمندہ ہوں باعث سے گندم خوری کے، اور تم پاک صاف ہو۔ تب انہوں نے حزب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی اور دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طبقے زری، اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنگی، ترخ لیمو، انگور، انجیر وغیرہ وغیرہ رکھ کر، اور دوسرا طبق زر زرخ کا اس پر ڈھانپ کر ایک حور کے سر پر رکھوا کر لائے ہیں۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیش علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی،
اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیش علیہ السلام سے کر دی تھی، اور اس حور کی زبان عربی تھی۔ جو فرزند اس سے پیدا ہوا تھا وہ عربی بولتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ خود کھائے اور کچھ بیٹوں کو دیے۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل و تر اور دانا و بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ شیش علیہ السلام قائم مقام امیر رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ جب انہوں نے اقرار کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز و جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، اور اس کے بعد وہ جدا ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔